الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا۔ میرے ہاتھوں میں جگنو ہے، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، اور فلک خود بخود بیتاب رہتا ہے سلامی کو۔ اگر تیراق اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ قابل قدر علماء اور معزز حاضرین و سامعین، الحمدللہ آپ کا یہ پروگرام بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ میں رواں اور دواں ہے، اور آپ حضرات بھی الحمدللہ دل جمعی کے ساتھ میں سماعت کر رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آج اگر ہم میں سے کسی کے سامنے ایک سوال رکھا جائے اور یوں پوچھ لیا جائے کہ آج ہماری پستی میں جانے کی، ہماری نفرت کی، ہمارے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے، آخر ذلت و خواری میں ہم کیوں جا رہے ہیں، تو وہ آدمی یوں جواب دے گا کہ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان تو آدمی کے اندر چٹانوں سے ٹکرانے کی قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو آدمی کے اندر ہمت اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو باطل طاقتوں کے سامنے نبرد آزما ہونے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو وہ طاقت ہے کہ جب ایمان کسی کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو ایمان آنے کے بعد آدمی کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علی الاعلان یوں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی سر بلند رہو گے، دنیا میں تمہاری ہی توتی بولے گی، تم ہی یہاں کے سب کچھ بن کر کے رہے ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہو۔ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کی طاقت تمہارے اندر ہے، اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والے ہو، تمہارا طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اگر تم نے نبی پاک علیہ السلام کے پیغام کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسما یسما لک، آپ سن لیجئے، آپ کی سنی جائے گی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لیجئے، آپ کی بات کو مانا جائے گا، اور یہ بری اور بحری اور تمام کی تمام مخلوقات آپ کی بات کو سننے پر آمادہ ہو جائے گی۔ وہ آپ کی حاکمیت کو، محکومیت کو عمل سے ثابت کر کے دکھا دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی حاکمیت کو عمل سے ثابت کر کے دکھا دو، پھر تمام مخلوقات تمہاری مان کر کے دکھا دے گی۔ میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افریقہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب افریقہ میں پہنچے تو وہاں جانے کے بعد ایک قافلہ ان کا ساتھ ہے، معمولی سی جماعت ہے، کوئی بڑی جماعت نہیں ہے۔ یہ چھوٹی سی جماعت جب افریقہ کی زمین پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں جانے کے بعد یہ مشورہ ہونے لگا کیا کیا جائے، چھاؤنی کہاں بنائی جائے، رہنے کے لیے اپنا انتظام کہاں پر کیا جائے۔ رائے آنے لگی، کسی نے کہا کہ چھاؤنی افریقہ کے بیچ چوراہے میں بنائی جائے، کسی نے کہا کہ کونے پر بنا دی جائے، اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی جماعت کے امیر ہیں، وہ حکم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری چھاؤنی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا جنگل ہے افریقہ کا، وہ ایسا جنگل ہے، وہاں موذی جانور، وہاں شیر، چیتے، بھیڑیے اور قسم قسم کے موذی جانور ہے۔ وہاں کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ وہاں چلا جائے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں خطرناک، وہاں جنگل میں رہنے والے شیر، چیتے وہ آدمی کو پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ ہماری چھاؤنی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی، اور اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو لے کر افریقہ کے جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں کے کچھ گنڈے اور اوباش قسم کے لوگ بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آج ان بددعاؤں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تماشائی حیثیت سے پیچھے چلے کہ آج دیکھتے ہیں ان کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کو لے کر افریقہ کے جنگل کے قریب پہنچتے ہیں، اور پوری جماعت کو کنارے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، اے جنگل کے رہنے والے چرندوں، پرندوں، درندوں اور موذی جانوروں، آج مہمانان رسول کو، آج غلامان اسلام کو، آج اللہ کے ماننے والے ان بندوں کو اس جنگل کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں تمہیں خدا کی خدائی کا واسطہ دے کر یہ حکم کرتا ہوں کہ جنگل آن کی آن میں خالی کر دیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے شیر، چیتے اور قسم قسم کے موذی جانور اپنے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے چمٹائے اس طرح جا رہے تھے کہ جس طرح کوئی مفتوح قوم فاتح کے سامنے سے گزرا کرتی ہے یا کوئی غلام آقا کے سامنے سے جایا کرتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر کس چیز نے مجبور کیا تھا کہ سانپ اپنے پلوں سے نکل کر کے باہر آ گئے، وہ اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر نکل گئے؟ کیا آواز تھی؟ آخر اس آواز کے اندر کون سی تاثیر تھی؟ کون سی بلا کا جادو تھا؟ کون سی طاقت اور قوت تھی کہ ان جنگل میں رہنے والے موذی قسم کے جانوروں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ آخر وہ کون سی طاقت تھی؟ سچ فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے، اسما یسما لک، تم سنو تمہاری سنی جائے گی، تم مانو تمہاری مانی جائے گی، تم اللہ کے قانون کو اپنے جسم پر نافذ کر لو، یہ کائنات کی تمام مخلوقات پھر تمہاری بات کو مانے گی، تسلیم کرے گی اور قبول کرے گی، جو حکم دیو گے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور یہ تاریخ کے صفحات پر کوئی ایک ہی واقعہ نہیں
بلکہ اگر آپ تاریخ کے صفحات کو کھولیں، اس کا مطالعہ کریں، تو آپ کو علم ہوگا کہ بے شمار ایسے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں پیش آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکم کی تکمیل ان بے زبان جانوروں سے کرائی ہے، یہاں تک کہ زمین نے بھی ان کے حکم کی تکمیل کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ کے زمانے میں زمین پر زلزلہ آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ زمین پر پیر مار کر یوں کہتے ہیں زمین کو، اے زمین کیا عمر فاروق نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ پھر تیرے اوپر یہ زلزلہ کس وجہ سے آ رہا ہے؟ اللہ کی قسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کامل کی بنیاد پر زمین کو حاکمانہ طور پر یہ حکم دیا تھا اور زمین ساکت ہو گئی۔ یہ آخر کون سی وجہ تھی، کون سی طاقت اور قوت تھی کہ ان کی بات کو جنگل کے رہنے والے چرندوں اور پرندوں نے ہی نہیں بلکہ زمین نے بھی ان کے حکم کی تکمیل کی ہے؟ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کون سی طاقت تھی۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہو، اگر ایمان ہمارے اندر پوری طرح آ جائے، نبی پاک علیہ السلام کی ہم اس حدیث پر عمل کرے، اسمع یسمع لک، پہلے تم سنو تمہاری سنی جائے گی، پہلے تم مانو تمہاری مانی جائے گی۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، آج آپ نوجوان کا جائزہ لیجئے کہ نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ آج بڑا سا موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل کو لیتا ہے، رات کی تنہائی کہاں گزارتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان کے ہاتھ میں جب موبائل آتا ہے اور موبائل کے اندر کوئی گندی تصاویر آتی ہے، وہ واٹس ایپ کی دنیا میں جاتا ہے اور پھر اس کو آگے بھیج دیتا ہے، وہ اس سے آگے بھیج دیتا ہے۔ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایمان والوں کو کیا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر کامیاب کر دے گا؟ کیا ان کو بلندیاں مل جائیں گی؟ کیا ان کو سرخ روئی ملے گی؟ کیا اس زمین کے اوپر حکومت اور طاقت و قوت ان کے نصیب میں آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان یہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ کیا ہمارا ایمان ہمیں نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں، برائیوں سے دور ہو جائیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک ایک حکم کی تکمیل کی ہے۔ آؤ مصر کے اندر چلو، وہاں دریائے نیل ہے اور اس کا عالم یہ ہے کہ ہر سال جب تک ایک خوبصورت حسین و جمیل اور حسن و جمال کی پیکر ایک دو شیزہ کی بھیٹ اس نیل کو نہ دے دی جائے، اس وقت تک پانی دینے کا نام نہیں لیتا۔ وہاں کے گورنر بنائے گئے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر کے دیکھا یہ کیا حالت بنی ہوئی ہے، یہ کیسی رسومات یہاں پر عائد ہو رہی ہیں، یہ کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں بتایا کہ یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ نیل جب تک کسی خوبصورت حسن و جمال کی پیکر ایک دو شیزہ کی بھیٹ نہیں لے لیتا، اس وقت تک پانی دینے کا نام نہیں لیتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی پرچی لی اور اس پرچی پر کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کو دے دیا۔ وہ پرچی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی گئی۔
عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچی کو لے کر جیسے ہی وہ پرچی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے نیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ دریائے نیل کے اندر جیسے ہی اس پرچی کو ڈال دیا جاتا ہے نیل پانی دینا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ارے دریائے نیل نے پانی دینا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا عمر آخر کیا لکھا تھا، کون سا اسم اعظم تھا، کون سی دعا تھی، کون سی قرآن کی آیت تھی، آخر کیا لکھا گیا تھا کہ اس دریا نے پانی دینا شروع کر دیا ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کچھ نہیں لکھا، میں نے دریا کو کہا اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ یہ ہے کہ اگر اپنے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر لیا جائے، اگر ہم اللہ کی بات کو مانیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو یقیناً دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ تمام پریشانیوں کو اور اسی طرح ذلت اور رسوائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ آج جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمیں مخالف نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، جنہیں اس زمین پر ہمارا وجود اچھا نہیں لگتا، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مانیں، اس کے حکم کا نفاذ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو ہمارے موافق بنا کر کے کھڑا کر دے گا، وہی ہمارے حامی بن جائیں گے۔ ارے تمام کے تمام حکماں کی بات دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اگر آپ اللہ کے قانون کو اس زمین پر نافذ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قانون کو اس زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کے جسم پر نافذ کر کے دکھا دیں گے۔ اور چنانچہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مسلمان کے حکم کی تکمیل جنگل کے رہنے والے شیر تک نے کی ہے۔ یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں خصوصاً آج نوجوان سے مخاطب ہوں کہ نوجوان بے حیائی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واٹس ایپ اور گوگل کی دنیا میں جا کر وہاں کوئی بھی گندی تصاویر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا ہے، جو بھی ایمان والوں کے اندر بے حیائی کی بات کو پھیلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو کسی بھی شکل میں نافذ کر سکتے ہیں، اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اے اللہ میری امت کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا۔ اللہ کی قسم آج اس زمین پر جو گناہ کیے جا رہے ہیں، اگر یہ گناہ پہلی امت کے لوگ کرتے ان کو تباہ کر دیا جاتا، مٹا دیا جاتا، ان کو زمین میں نیست و نابود کر دیا جاتا، زمین کے اندر دھسا دیا جاتا، کبھی ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے انہیں اس زمین سے ختم کر دیا جاتا۔ جو گناہ آج اس زمین پر ہو رہے ہیں، اس لیے اللہ کے بندو اللہ کی طرف لوٹ کر آنے کی ضرورت ہے، گناہوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اس زمین پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے سرفراز فرمائیں گے، مگر ضرورت ہے کہ پہلے تمہارے اندر ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اگر ایمان کامل ہو جائے گا کامیابیاں ملیں گی۔ میں تو اس پر ایک حضرت مولانا حالی کا ایک شعر آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسوں پس منڈلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔